السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ اتہاس کا ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا ذکر تب ہوتا رہا ہے اور تب ہوتا رہے گا کہ جب حضرت امام حسین کا ذکر ہوتا رہا ہے اور جب حضرت امام حسین کا آگے بھی ذکر ہوتا رہے گا، کیونکہ ناظرین یہی وہی حکمران تھا کہ جس کی حکومت میں یا یہ کہیے کہ جس کے آرڈر پر ہی 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے تمام گھر والوں کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا کہ جو آج کے دور میں ہم لوگ اتہاس کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب یہ یزید ابن معاویہ آخر کون تھا اور یہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا اور حکومت کی گدی کیسے ملی، کب ملی اور آخر حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اس کا انجام کیا ہوا تھا، اس کی موت کیسے ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یزید کی پیدائش حقیقت میں کس سال میں ہوئی تھی، اس بات کو لے کر اتہاس کاروں کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، مگر پھر بھی اگر زیادہ تر کی مانے تو یہ جنم 645 یا پھر 646 عیسوی کے قریب میں ہوا تھا اور اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 25 ہجری میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کی پیدائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے لگ بھگ 13 سے 15 سال کے بعد ہوئی تھی۔ یہ پیدائش آج کے دور کے سیریا کے علاقے میں ہوئی تھی اور یہیں پر ہی یزید کی پرورش ہوئی، اور یزید کے والد کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہوا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہی کو ہی مسلم اتہاس کا سب سے پہلا بادشاہ بھی مانا جاتا ہے۔ آگے جا کر جب 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو پھر گدی یزید نے سنبھالی اور اس طرح سے وہ سلطنت بنو امیہ کا دوسرا حکمران بنا۔ مسلم اتہاس میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جب کسی کو حکومت نسبی وجہ سے یعنی بیٹا بھائی وغیرہ ہونے کی وجہ سے ملی تھی، نہ کہ قابل ہونے کی وجہ سے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی خلیفہ چنے گئے تھے وہ سب لوگوں کی مشورے کے بعد اور ان کی قابلیت کو دیکھ کر چنے گئے تھے۔ ناظرین، یزید نے جب نواسہ رسول کو شہید کروا دیا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے اور میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین کے بعد سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبہ سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ خاندان اللہ کے محبوب ترین خاندان ہے، جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 9 دن تک یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رکھا اور گھوڑوں کی لیت سے منبر رسول کو اور نامورا متی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی۔ ہر کوئی یزید کے اوپر لعنت کرنے لگا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید کی موت کا بھی وقت آ گیا تھا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہا کر یزید پلیت نے حکومت حاصل کی تھی۔ وہ حکومت بھی زیادہ دنوں تک نہ رہی اور 3 سال 7 مہینے بعد ہی 5 ربیع الاول 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں یزید کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت کیسے ہوئی، اس کی الگ الگ وجہ بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یزید کو شراب کی لت تھی، یعنی وہ بہت بڑا شرابی تھا، وہ بہت شراب پیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پیٹ کے درد اور آنتوں کے سکڑنے کی تکلیف سے تڑپتا رہتا تھا، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، یزید بھی اسی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ موت کے
کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے اور یزید کے پیٹ اندر سے ختم ہو رہا تھا، یعنی یزید کی جو آنتیں تھیں وہ پگھل رہی تھیں۔ یزید تکلیف اور شدت سے چلاتا تھا۔ یزید جب پانی پیتا تھا تو پانی کا قطرہ جب حلق سے نیچے اترتا تھا تو اسے وہ اندر سے چبھنے لگتا تھا۔ اس تکلیف سے وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ یزید کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ یزید کو جب اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا، خطرہ محسوس ہونے لگا، تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرج بستر پر بلایا اور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا کہ بے شاخ آتا بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور اس نے اپنے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و غم میں ڈوبا رہا۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ کربلا کی جو جنگ ہوئی تھی یہ یزید اور امام حسین کے بیچ نہیں تھی بلکہ یہ حسینیہ اور یزید کے بیچ کی لڑائی تھی، کیونکہ اگر دو لوگوں کے بیچ کی لڑائی ہوتی تو یزید جیت گیا تھا۔ یہ سبھی کو پتا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے تھے اور یزید تخت پر قابض ہو گیا تھا، مگر یہ لڑائی نظریہ کی تھی، اسی لیے یزید ہار گیا اور حسینیہ آج بھی زندہ ہیں۔ ساتھ ہی اس لڑائی کے ساتھ یزید کا جنازہ نکل گیا۔ وہ تخت و تاج جس کے لیے یزید نے اتنا سب کچھ کیا تھا اس تخت پر اس کے اپنے بیٹے نے ہی تھوکا۔ یزید کو ایک بھیانک بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے یزید بیماری کا گرفتار ہو گیا۔ یزید کی بیماری کا یہ حال تھا کہ اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حاکم پریشان ہو کر کہنے لگے یہ کیسی بدتر بیماری ہے کہ اس میں پیٹ اندر سے جل رہا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب یزید پانی پیتا تھا تو وہ پانی یزید کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس وجہ سے یزید اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ یزید وقت کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی اب پانی کی ایک بوند کے لیے ترستا تھا۔ جب یزید اپنی بیماری کی انتہا کو پہنچ گیا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، میرا سب کچھ بھروسہ نہیں ہے، مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اسی لیے اب تو میرے تخت کو سنبھال، یعنی اب تو میرے تخت پر بیٹھ جا۔ لیکن یزید کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوا اور یزید سے کہنے لگا کہ جیسے زمانہ آپ پر لعنت کرتا رہا ہے ویسے ہی مجھ پر بھی لعنت کرے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ یہ تخت نواسۂ رسول کے خون سے رنگا ہے، اسی لیے میں اس تخت پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے بعد یزید کی بیماری اور بھی بڑھ گئی اور عرب کے ہر قسم کے نشے یزید کے سامنے پیش کیے جانے لگے تاکہ یزید کو بیماری کا درد محسوس نہ ہو اور وہ ہر وقت نشے میں رہے اور وہ پیاس کے لیے نہ تڑپے۔ اسی نشے کی حالت میں یزید نے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا بندر کہاں ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا؟ تو پھر سپاہیوں نے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہے۔ یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نواسۂ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کے رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے ہوئے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، مگر وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم خون سے لت پت ہو گیا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید اس طرح بہت ہی ذلت کی موت مرا، جبکہ کربلا میں امام حسین کا روزہ چمکتا ہوا وہاں پر آج بھی موجود ہے اور وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ ناظرین، یزید پلید کی موت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ ریلیاں منانے کے لیے بہانے سے اس نے یزید کو دور ویرانے میں اکیلے میں بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو مدمست کر دیا۔ اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر سے
बार पे बार करके चीर फाड़ कर उसको वहीं फेंक दिया। कुछ रोज उसकी लाश चील कौओं की दावत में रही। आखिरकार ढूंढते हुए उसके नौकर वहां पहुंचे और गड्ढा खोदकर उसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दफना दिया। नाजरीन, यजीद की कब्र कहाँ है ये तो आपको बता दें। यजीद की कब्र मौजूद दमिश्क में है। यह जगह दमिश्क में है जहां लोग कूड़ा फेंकते हैं और इस कूड़े के नीचे ही कहीं पर यजीद की कब्र है, मगर निशान भी नहीं कि कहाँ है। लेकिन इतना पता है कि इस कूड़े के नीचे ही कहीं यजीद की सांपों से भरी हुई कब्र है। यजीद जुल्म की इंतहा तक पहुंच चुका था और रहम और शफकत से उसका दिल बिल्कुल भी खाली था। फिर ऐसे लोग खुदा की रहमत के उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं। यजीद को आज कोई याद नहीं करता, हमेशा उस पर लानत होती रहेगी। अल्लाह ताला हमें शराब नशा और तकब्बुल से बचाए और हमेशा ईमान पर रखे और ईमान की हालत ही में मौत अता करे। आमीन। नाज़रीन, हमारी आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।